بڑا عجیب سا ایک محاورہ ہے ناظرین کہ ہم تو جناب شریف کے ساتھ شریف ہیں اور بدماش کے ساتھ بدماش ہیں۔ مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا کہ یہ بدماشی کا بٹن کہاں لگا ہوتا ہے آپ کے اندر کہ جناب بدماش کو دیکھ کر آپ بھی بدماش ہو جاتے ہیں۔ ارے جناب شریف آدمی شریف کے ساتھ بھی شریف ہوتا ہے، بدماش کے ساتھ بھی شریف ہوتا ہے، جبھی تو بدماش پر شرافت کا اثر ہوگا نا۔ ہیں آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پتھر کھائے ہیں، پتھر اٹھا کر واپس مارے نہیں ہیں۔ کیا وہ اشعار بھول گئے؟ سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی۔ ہم گالی دینے والے کو معاف نہیں کرتے، ہم ٹھوکر لگ جائے کسی کی چھوٹی بات پر اتنا بڑا جھگڑا، اور یہ جھگڑے رمضان میں زیادہ نظر آتے ہیں بدقسمتی کے ساتھ، حالانکہ شیطان بند ہے لیکن ہیبٹ بن چکی نا، ہمیں برداشت ہی نہیں ہے۔ آج ٹریفک کا چھوٹا سا معاملہ، کسی کی موٹر سائیکل کسی سے ٹکرا جائے، اندھے ہو، دیکھتے نہیں، چلانا نہیں آتی، اب وہ بھی کہتا ہے اچھا بتاتا ہوں میں اندھا ہوں کہ نہیں ہوں۔ آستینیں وہ چڑھاتا ہے، ادھر یہ آستینیں چڑھتی ہیں، پتھراؤ ہوتا ہے، مار دھاڑ ہوتی ہے، کسی کا شیشہ ٹوٹتا ہے، کسی کا سر پھوٹتا ہے۔ پہلی باری میں ہی معاف کر دیا جاتا، تھوڑا سا سمجھ لیا جاتا کہ غلطی ہو گئی، بندہ کہہ دے بھائی جان غلطی ہو گئی معاف کر دیجیے، کوئی بات نہیں، ختم ہو جاتا نا معاملہ۔ کبھی اگر آپ جیلوں کا دورہ کریں نا، اللہ تعالیٰ ویسے ہم سب کو جیل سے محفوظ رکھے، لیکن جو قیدی ہوتے ہیں ان سے پوچھیں، انٹرویو لیں، تو اکثر وہ ہوں گے جنہوں نے غصے پر قابو نہیں رکھا تھا، چھوٹی سی بات پر قتل تک بات پہنچ گئی، ایک قبر میں پہنچ گیا، دوسرا جیل میں پہنچ گیا۔ نہ کرے ناظرین، اسلام معافی اور درگزر کا درس دیتا ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شاندار حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پہلوان وہ نہیں جو کسی کو غصے کے وقت پچھاڑ دے، نبی پاک فرماتے ہیں پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ اصل کام یہ ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، غصے کا جواب دینا تو بڑا آسان ہے، کسی نے برا کہا میں نے بھی برا کہہ دیا، ہاتھ اٹھایا میں نے بھی ہاتھ اٹھا دیا، نہیں، برداشت کرنا مور ڈیفیکلٹ۔ تو مرد ہیں تو مردانگی والا کام کریں نا کہ برداشت کریں۔ لوگ سمجھتے ہیں یار میں معاف کر دوں گا تو میری عزت چلی جائے گی، نہیں ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، درگزر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ غصہ، یہ ریونج، یہ اسلام نہیں ہے۔ چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر جو ہم بدلہ لینے جا رہے ہیں، اسی نے تو ہمارے معاشرے میں نفرتیں پھیلا دی ہیں۔ معاف کیجئے، درگزر کیجئے، اور اس نیت کے ساتھ کیجئے کہ آج میں اللہ کے بندوں کو معاف کر رہا ہوں، رب کائنات مجھے معاف فرما دے گا۔ روایتوں کا مضمون ہے اگر معاف نہیں کرو گے تو معاف نہیں کیے جاؤ گے، اگر رحم نہیں کرو گے تو تم پر بھی رحم نہیں کیا جائے گا۔ اب سوچ لیجئے، اگر میں سمجھتا ہوں کہ جناب میں بالکل بدلہ لوں گا، نہیں چھوڑوں گا، اگر ہمارے اور آپ کے جرم پر اللہ نے ہماری پکڑ کر لی، ہمیں نہ چھوڑا، ہے کوئی چارہ؟ کدھر جائیں گے؟ اس نیت کے ساتھ معاف کیجیے، درگزر کیجیے۔ اللہ کریم جب وہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ بندہ ہو کر بندے کو معاف کر رہا ہے، وہ کریم ہمیں بھی معاف فرمائے گا۔ آج بہت ساری فیملیاں ایک دوسرے سے دور ہیں، اسی غصے کی وجہ سے، اسی معاف نہ کرنے کی وجہ سے۔ شوہر بیوی کو معاف نہیں کر رہا، بیوی شوہر کو معاف نہیں کر رہی، ساس بہو کو معاف نہیں کر رہی، بہو ساس کو معاف نہیں کر رہی، نند اور بھاوج کا جھگڑا ہے، بھائی بھائی کا پرابلم ہے، پارٹنرز آپس میں روٹھے بیٹھے ہیں، برسوں کے دوست ہیں مگر آج ایک دوسرے کا منہ دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ اکیلی رات کو وہ دوست یاد بڑا آتا ہے، شوہر کو بیوی بھی یاد آتی ہے، بیوی کو شوہر بھی یاد آتا ہے، بچے بھی یاد آ رہے ہیں، لیکن دل میں ایک آگ ایسی لگی ہے، انا کا مسئلہ بنا لیا ہے کہ جناب ایک سوری پہلے وہ کر لے، وہ ایک بار آ کر معافی مانگ لے، پھر میں چلا جاؤں گا، پھر میں دوستی کر لوں گا، پھر میں رشتہ داری جوڑ لوں گا۔ آپ سوچئے، برسوں کی رفاقت، برسوں کا پیار، برسوں کی محبت، بیچ میں ایک سوری، ایک معافی رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ آپ سوچئے زندگی مختصر ہے، کب تک نفرتوں کے ساتھ جئیں گے؟ آپ سوری کر لینا، کیا عید بھی اپنوں کے بغیر گزاریں گے؟ کیا عید بھی دوستوں کے بغیر گزاریں گے؟ ہو سکتا ہے آپ سوچ رہے ہو یار یہ کیسی بات کر رہے ہیں، میں کیوں سوری کروں، میری تو غلطی نہیں ہے۔ وہ بھی تو یہی سوچ رہا ہے نا، ایک کی تو غلطی ہے، چلے اس کی غلط، تھوڑی دیر کے لیے میں نے آپ کی بات مان لی، جی میں آپ سے بات کر رہا ہوں، میں نے آپ کی بات مان لی، آپ کی غلطی نہیں، دوسرے کی غلطی ہے، لیکن اگر آپ معافی مانگ لیں گے تو دوستی ہو جائے گی نا، وہ محبت واپس آ جائے گی۔ اللہ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یقین کیجئے، آپ کی یہ صلح کی طرف قدم بڑھانا اگر یہی مغفرت کا ذریعہ بن جائے تو اس سے بڑی تو کوئی سعادت نہیں نا۔